یہ ویڈیو ایز اے نیشن، ایز اے قوم ہم سب کو دیکھنی ہے۔ پہلی بات تو میں اپیل کر رہا ہوں تمام والدین سے کہ آپ جس ایج میں، یعنی جس ایج میں ہم ہیں یا میرے سے کچھ بڑے لوگ اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، یہ دور وہ نہیں ہے جس دور میں ہمیں والدین پال گئے۔ پی ٹی وی ہوا کرتا تھا، اینٹینے والے ٹی وی ہوا کرتے تھے، وی سی آر جو ہے وہ بازار سے آیا کرتا تھا، کبھی کوئی مووی دیکھنی ہوتی تھی، کوئی ایک ادھی شاہ رخ خان کی، سلمان خان کی، وہ بھی پوری فیملی دیکھا کرتی تھی اور بڑا فیملی اورینٹڈ تھا۔ اب دنیا ویسی نہیں رہی، اور جس طرح سوشل میڈیا اب اپنی بروٹیلٹی دکھا رہا ہے، اس پر پلیز والدین بھی اور قوم کے بڑے بھی یہ سوچیں کہ یہ تباہی ملک بھی تباہ کر دے گی، نسل بھی تباہ کر دے گی۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ میرا دل بڑا دکھی ہے the way گالیاں، بدتمیزیاں، ایون کسی کو نہیں بخشا جا رہا سوشل میڈیا پہ۔ یہ چیز ایک بدتمیز نسل کو پروان چڑھا رہی ہے، اور بدتمیزی کے ساتھ سیکشول کلٹ اتنا زیادہ ہے کہ گھر گھر سے، ہر تیسرے چوتھے گھر سے، یا بچی ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہے، بیٹی ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہے، یا پھر رات کو ٹک ٹاک یا بیگو لائیوز یا اس طرح کی ایپس کے اوپر لائیو وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور کمائی کا ذریعہ بنی ہوئی۔ دیر آر مینی اپارٹمنٹس ان کراچی، لاہور، اسلام آباد جہاں لڑکیاں اکیلی رہ رہی ہیں یا گروپ آف 2-3 لڑکیوں کی صورت میں رہ رہی ہیں، اور ینگ ٹین ایجرز، اور وہ یا تو یہ بہانہ کرتی ہیں کہ وہ یونیورسٹی کالجز میں پڑھنے آئی ہوئی ہیں، اور اکثریت کا تعلق کسی پیریفری سے یا لاہور، اسلام آباد، کراچی کی بنسبت کسی چھوٹے شہر سے، اور یہ گند پوش کالونیز میں پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ سپا پارلرز، مساج پارلرز، ٹک ٹاک لائیو کلچر، اور یہ تو ایک ہے جو ایک سیکشول کلٹ کی طرف جا رہی ہیں۔ یہیں سے آپ یہ دیکھیں، میں نے ابھی ایف آئی اے کے سینئر افسران آئے ہوئے تھے کہ یہاں ملتان ایئرپورٹ، لاہور ایئرپورٹ، ہر جگہ سے عمرے کے نام پہ لڑکیاں جاتی ہیں باہر اور سعودیہ عرب میں پروسٹیٹیوشن کرتی ہیں۔ دبئی کے ویزے بین ہو گئے، ملک پاتال میں گر چکا، اور ادھر سے جو سیکیورٹی اور باقی حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے۔ اگر ہم نے الگ، میڈم عارفہ کہتی تھی کہ اگر ہم نے الگ ہونے کو ترجیح دی تو ہم مل کے جینے سے قاصر ہو جائیں گے۔ دس از دا پرابلم وچ از ہیپننگ رائٹ ناؤ۔ ہم میں سے ہر کسی نے اپنی اپنی شناخت بنائی ہوئی ہے۔ آپ میں سے جو ایک فرد ہے، چاہے پیرنٹس ہیں چاہے کوئی بچہ ہے، آپ نے اتنی چھوٹی ڈویژنز لگائی ہوئی ہیں اپنے اوپر کہ ہر بندے کی اپنی ایک شناخت ہے، اور گروپوں میں ایسے بٹے میں کئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے کہ ایک گروپ کے، ایک قومیت پرست کے، ایک زبان لسانیت پرست کے لوگوں نے اس کو مار دیا فلانے چائے کے ہوٹل پہ، یا مارنا شروع کر دیا۔ پھر بیروزگاری انتہا پر ہے، سٹریٹ کرائمز انتہا پر ہے، ظلم انتہا پر ہے۔ مسئلہ چھوٹی چھوٹی شناخت ہے which is of no worth، اور مادیت وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ مجھے اختلاف کیا ہے ولگر کانٹینٹ سے، یا ولگر وہ ویلاگنگ جس میں خواتین کو بیچا جاتا ہے۔ عورت نہیں بیچی جاتی، عورت کا سکل بیچا جاتا ہے۔ میں نے پھر کہا پڑھی لکھی خواتین آئے میڈیا پہ، کپلز کی فارم میں آئے جیسے بھی ہیں، بٹ the way they are pretending their families کے باتھ روم سے لے کر، اور صبح اٹھنے سے لے کر، اور سحری بناتی سے لے کر واش روم سے اس کو ٹریک کرنا شروع کرتے ہیں خاتون کو، اور پھر جو پیسے پھینکے جا رہے ہیں شادیوں پہ، گاڑیوں کی نمود و نمائش، یعنی پاکستان کا جو بڑا یوٹیوبر یا ٹک ٹاکر ہے وہ پیسے کی نمائش کر رہا ہے تو وہ ہٹ ہے۔ پیسہ پھینکا جا رہا ہے، مہنگے مہنگے فون، مہنگی ان کو دیکھنے والی آنکھیں کون ہیں؟ ان کو دیکھنے والی آنکھیں گاؤں میں بیٹھی کوئی بیٹی ہے، یا گاؤں میں کوئی بیٹھا غریب بیٹا ہے، اس کے دماغ پر کیا اثر ہو رہا ہے؟ اوپر سے ملک میں فرسٹریشن، اور پھر نفرت در نفرت کے جو میڈیا سیل آپریٹ ہو رہے ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی اور باقی سب بھی، اس سے قوم بدتمیز ہو رہی ہے، نسل بدتمیز ہو رہی ہے۔ ایک دھڑا دوسرے کو گالیاں دے رہا ہے، اور گالیوں کی بھی کوئی تمیز ہے ہی نہیں۔ ہم نے مر جانا ہے 25-30 سال میں، نسل کو کیا دے کے جانا ہے؟ اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے بابوں کی عمر میں جو حضرات ایوانوں میں ہیں یا کسی بڑی ان پر ہے، وہ بیٹھے جب کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو، چاہے اس کا تعلق کسی سے بھی ہو، جب بیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک نسل کی ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں۔ یوتھ پاکستان کی میکسیمم پاپولیشن، ہمارے ہاں تو ویسے ہی لانجیوٹی یعنی رہنے کا بہت زیادہ نہیں ہے کہ 80-90 سال تک لوگ جئیں، لانجیوٹی کم ہے،
تو پاکستان کی اکثریت کس پر مشتمل ہے؟ یوتھ پر. وہ یوتھ بدتمیز ہو گئی, وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے, نہ وہ پیرنٹس کے کنٹرول میں ہے, نہ وہ کسی اور چیز کے کنٹرول میں ہے, نہ وہ کسی ایک چیز کو فالو کر رہے ہیں. انہیں ڈیوائیڈ کر دیا ہے یا سیکشول کلٹ میں, یہ بڑوں کے بچے, کلب, پارٹیاں, ڈانس, یہ بڑے بڑے یوٹیوبرز بھی, باقی سب, یا پیرنٹس کی وہ نہیں سن رہے. ایک وقت تھا ہمارے پیرنٹس ہمیں 2 چنڈے لگاتے ہوتے تھے, ہم بیٹھ جاتے ہوتے تھے. اگر یہ تباہی آتی رہی, فیض صاحب, اچھا, اور پھر میں گھسا دیے, ہم نے اپنے بچوں کے اندر میں گھسا دیے, میں فلانا, میں یہ. فیض صاحب کی میڈم عارفہ بتاتی ہیں سب سے اچھی بات یہ تھی, انہوں نے میں کا ساری زندگی لفظ استعمال نہیں کیا, وہ ہم کہتے تھے. اور ہم مغرور ہونے کی نشانی نہیں ہے کہ کوئی تن تنے میں, ایسی بات نہیں ہے. ہم کا مطلب یہ ہے کہ اس نے باقی لوگوں کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں, چاہے ادارے ہیں, چاہے یوتھ ہے, چاہے پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے, یونائٹڈ وی اسٹینڈ, ڈیوائیڈڈ وی فال. آپ نے وہ 2 بیلوں کی کہانی سنی ہے نا, جس پہ شیر حملہ کرتا تھا, اور جب وہ الگ ہوئے تو ان کو الگ الگ کھا گیا. ہم نے نسلوں کو اکٹھے کرنا ہے. یہ جو میرے جتنے بابا حضرات ہیں جو بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہیں, نشستوں پر ہیں, یا سوشل میڈیا سیلز ہینڈل کر رہے ہیں, ہم نے یوں یونائٹ کرنا ہے یوتھ کو. اور یوتھ اسی صورت میں یونائٹ ہوگی جب ہم اپنی میں سے باہر آ جائیں گے, ہم اکٹھے جینے کی کوشش کریں گے, ہم پاکستان کو جوڑنے کی کوشش کریں گے, ہم الگ ہونے کو ترجیح دینا بند کر دیں گے, اور ہم نسل کی صحیح قسم کی ذہن سازی کریں گے, ٹو گرو گڈ, ٹو گرو ان اے بیٹر سٹیزن آف پاکستان. باہر ہماری عزت نہیں رہی, دبئی کے ویزے نہیں لگ رہے, پاکستان میں ہم غیر محفوظ ہو گئے, تو مجھے بتائیں ہم شام بننے سے کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں؟ پھر آپ چاہتے ہیں یا بھوک ننگ ہو, آپ کی نسلوں کو کھانے کو نہ ملے؟ ابھی تو یہ صرف بدتمیزیاں اور یہ سیکشول کلٹ اور یہ جنسی بدتمیزیاں یہ سوشل میڈیا اور ان ڈارک ویب اور گندی ایپس تک محدود ہیں. پھر سڑک پہ یہ سب کچھ ہوگا. کتنی لا لیسنس آنی ہے اس کنٹری میں. کوئی قانون, قاعدہ, عزت, تہذیب, تمدن رہنا ہے, ثقافت رہنی ہے. اینڈ وی آر اسلامی جمہوریہ پاکستان. ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے؟ گالی نہیں دینی, بدتمیزی نہیں کرنی, تمیز سے رہنا ہے, رسپیکٹ کرنی ہے, مادیت کے پیچھے نہیں بھاگنا, صبر کرنا ہے. اتنا زیادہ قوم ہماری فرسٹریٹ ہو چکی ہے کہ بس نہیں چلتا دوسرے کو نوچ کھائیں. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آپ اپنا بچہ ایسے پروان چڑھانا چاہتے ہیں, انسان یا بھیڑیا؟ یہ تو آپ نے تفریق کرنی. اور اس میں بہت بڑا کردار سرکار اور باب اختیار کا ہے کہ وہ نسلوں میں کتنی تمیز کا ٹیکا انجیکٹ کریں گے. نہیں تو یہ سوشل میڈیا کی جو کرنج ہے اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, محو حیرت ہے دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی, اور محو حیرت ہے ہماری تباہی کیا سے کیا ہو جائے گی. اس چیز کو سوچنا ہوگا. وہ تیار تھا ویسٹ, لیونگ ریلیشن شپس بھی تھے, فیملی سسٹم ویسے نہیں تھا. they are coping with all that happening in digital media اور یہ جتنی اے آئی آ رہی ہے. ہمارا تو فیملی سٹرکچر تھا, ہمارے تو ادب, آداب, تہذیب, باپ ماں کی عزت, بڑوں کی عزت, ہر چیز کی رسپیکٹ, ہر بڑے کی عزت چاہے اس کا تعلق کہیں سے بھی ہو. ہماری تو عزت ہی ختم کر دی ہم لوگوں نے, ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہی نہیں کرتے. رسپیکٹ لفظ اس قوم سے ختم ہو چکا. تو پلیز اپنے بچوں کی تربیت جو ہے کرنی ہے تو ہمیں قومی دھارے میں ہم کے لفظ کو لانا ہوگا, پاکستانیت کو لانا ہوگا, اور تہذیب اور تمدن کو لانا ہوگا. That's very important. Thank you very much.